باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 اور 85 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اسے تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے متعلق محاسبہ کریں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو پس وہ معاف کرے گا جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لا چکے، بما انزل الیہ، جو اتارا گیا ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم تفریق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں سے بھی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ غفرانک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ربنا، ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ اتری تو صحابہ کرام پہ سب سے زیادہ شاک یہ آیت گزری، اور اس سے وہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوگا اور کیا بنے گا۔ ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی باتوں کو سنتا ہے تو وجلت قلوبہم، مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی آیات وہ جن سے ڈرایا جا رہا ہو، وہ سننے کے باوجود بھی بندہ بے خوف و خطر رہتا ہے اور اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف والی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی، تو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ 7ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھیں گے کہ وہ قرآن پاک سنتے تھے نا، جب آیتیں ان کی نازل ہوتیں تو ان کی دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دل ڈرے ہوئے ہوتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، اور بسا اوقات یہ محبت کے آنسو بھی ہوتے تھے۔ تو ان چیزوں کو قرآن و حدیث سننا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا، ایسا ہونا چاہیے رویہ۔ اس آیت کا آغاز یوں ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بنایا بھی اللہ نے ہے، اور اس پر اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کنٹرول بھی اسی کا۔ اور یہ جو متعدد آیتیں قرآن پاک میں بار بار ذکر ہوئی ہیں نا، یہ ان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ کیوں خام خیالی آ گئی، کیوں یہ تم اس بات کا شکار ہو گئے، اس وہم کا کہ یہ بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا ہے، مالی 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 مالی، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، فخر بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی کرتے ہو، اسی پہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہو تم، حالانکہ تمہارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، بسیدہ کر لیا، چھوڑ گیا تو وہ تمہارا تھوڑی ہے، تم تو چوکیدار ہو اس کے۔ اور اس کے بعد دوسری ان آیات کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت کو اور اس کے اس نظام قدرت میں غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. فلاں علاقہ فلانے دا ہے، فلاں علاقہ فلانے دا ہے، فلانے دی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے. تو اس کی بنیاد پر وہ شرک کرتے ہیں. تو اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے بار بار یہ سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے بنایا ہے. اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس میں نہ کسی کی شراکت داری ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کنٹرول رکھتا ہے. شریک بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی کنٹرول رکھنے والا بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا مالک، خالق اور کنٹرول کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ، یہ سوچ ہونی چاہیے. اور آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یہ وہ الفاظ تھے کہ جس کے بارے میں پریشانی لاحق تھی کہ تمہارے دل میں جو خیال آیا نا اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، چاہے تم نے اس کو ظاہر کیا ہے یا دل میں چھپا رکھا ہے. بس اوقات ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو زبان پر لانے سے اس قدر بھیانک اور اس قدر خوفناک ہوتے ہیں کہ زبان پر لانا ہی اس کو پسند نہیں کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے خیال آ رہے ہیں کہ میں ان کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ میں جلا کے راکھ کر دیا جاؤں، کوئلہ بنا دیا جاؤں. بس اوقات ہوتا ہے اور شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور بس اوقات نماز میں یا چائے میں یا اس طرح کے کوئی وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایسے وسوسے اور بس اوقات ایسے سوال بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ بندہ جب دین کی طرف آئے یا نماز شروع کرے یا اس طرح کی چیزیں ہو نا تو شیطان اس کا دماغ جو ہے نا وہ چکرا کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ایسے خیال، ایسے ایسے وسوسے، ٹھیک ہے. تو بس اوقات وہ دین کے خلاف، ایمان کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف بدزنی، اس طرح کی چیزیں وہ پیدا کر دیتے ہیں. تو جو بھی خیال دل میں آیا ہے اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ خیال آیا تو آیا کیوں، یہ سوچا کیوں. تو اب یہ بس اوقات کیا، یہ جو خیال اور وسوسے ہیں یہ انسان کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں. شیطان ایک وسوسہ ڈال رہا ہے تو انسان کے کنٹرول سے بھی یہ چیزیں باہر ہیں. اب اس کے اوپر محاسبہ شروع ہو جائے تو کیا بنے گا. ہمارے تو معاملات کیا ہیں، ہم تو معاملات کا حساب و کتاب نہیں دے سکتے. جائے کہ ان وسوسوں کا حساب و کتاب ہو تو پھر کیا بنے گا اور کون بچ پائے گا اس سے. تو یہ ایک فکر تھی. تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا پکڑ لے گا. اب یہاں بھی ایک پہلو ہے، اس طرح کی آیات قرآن پاک میں ہے، اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. تو ایمان کی کمزوری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں کنفرم سمجھ لینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. اب دوسری چیز کیا ہے، صحابہ کرام کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارا محاسبہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، ہم ان سوالوں کے جواب اور اس کیفیت سے کیسے نکل پائیں گے. اور ایک انسان ہے اس کے عمل بالکل برے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو محدثین نے ایک اصول اور ضابطہ طے کیا ہے اس حوالے سے کہ جب یہ سوچ اور یہ فکر بات کی ہے نا تو اس لیے یہ اصول و ضابطے اس بات کو سمجھانے کے لیے ذکر کیے گئے کہ ایک انسان نیکی کی طرف گامزن ہے، نیکی اس کے زندگی میں غالب ہے، تو اس کو یہ گمان رکھنا چاہیے کہ میرا مالک ضرور قدر کرے گا اور انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی، اور رکھنا چاہیے اس کو. اور ایک شخص ہے کہ اس کی زندگی میں برائی غالب ہے تو اس کو خوف رکھنا چاہیے، اور اگر وہ خوف نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا، برائیاں اور زیادہ کرے گا اس بنیاد پہ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ ہوگا، یہ چلے گا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ زندگی ہے تو اس میں خوف غالب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور جب آخری ایام انسان کو محسوس ہو رہے ہوں اس دنیا سے جانے کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی امید غالب ہونی چاہیے کہ اللہ ضرور اپنا فضل و کرم کا فرمائے گا. تو اس سے کیا ہوگا، انسان کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور اچھا گمان بھی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بھی ہوگا. تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. آگے یہ جو آخری دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی یہ نہایت قیمتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دم کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز دروازہ کھلنے کی ہے. تو فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھولا گیا اور آج کے بعد جب یہ بند کر دیا گیا تو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. اور اس سے جو فرشتہ آیا ہے وہ پہلی دفعہ ہی اس دنیا میں آ رہا ہے اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دو گفٹ دی ہیں، دو نور دی ہیں، اور وہ نور اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کو بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں سے یہ صرف 2 نور ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ ان کو پڑھتا ہے اور 3 دن مسلسل اس کو پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، شیطان ٹک نہیں پاتا وہاں پہ۔ یعنی جادو، جنات، یہ وہ معاملات، یہ ایسا بڑا خزانہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے، اس کو یاد کیجئے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو خاص طور پہ رات کو سوتے ہوئے اس کو ہر صورت پڑھ کے سوئیے۔ گھر کی طرف جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، اس کو لازمی پڑھیں، اس کو معمول یا یوں سمجھ لیے اس کو صبح شام کے اذکار کے اندر شامل کر لیجیے۔ یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور گفٹ ہمیں عطا کیا۔ اور پتہ ہے ملا کب تھا؟ یہ جہاں سدرۃ المنتہا ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کی تھی نا، تو یہ 2 آیتیں، یہ 2 گفٹ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی تھی۔ تو یہ اتنی قیمتی 2 آیات ہیں، ایک ہم آج پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا۔ تو اس کا آغاز کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اور مومن بھی اس پر ایمان لے آئے جو اللہ نے نازل کیا۔ موٹی سی بات اور نظریہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار کرتے۔ رسولوں کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جو ہمارے رب نے اتار دیا وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اہل ایمان کا بسا اوقات مشکل ہوتی تھی، بسا اوقات کوئی چیز سمجھ میں بھی نہ آتی تو سوال ادھر میں ادھر سے کوئی اس طرح کا ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے رب نے یہ فرما دیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل تھا، جو بھی کہا یہ ہمارے رب نے کہا وہ فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے بطور رول ماڈل ان کو پیش کیا۔ تو پہلے سوچ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے رب نے کہا ہے نا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہم مانتے ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس پہ اعتراض عقل میں آئے گا تب مانیں گے، یوں ہوگا تب مانیں گے، وہ ہوگا تب مانیں گے، فائدہ نظر آئے گا تو پھر مانیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کو مان رہے ہیں کہ آپ کسی دنیا داری آدمی کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ آپ یہ پوری کر دو میں آپ کی شرط پوری کر دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے رب نے نازل کر دیا، رسولوں کا بھی یہ ایمان تھا اور مومن بندے کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے رب نے نازل کیا ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، اور اس کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جو اس نے نازل کیا سب کو تسلیم کرتے ہیں، ورسلہ، اور جتنے بھی اس نے پیغامبر بھیجے اپنے یعنی رسول بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان ایسی تفریق نہیں کرتے جس میں سے کسی کی توہین ہو۔ ایسا غلبہ، اب دیکھیں رسول سارے ہی عظمت والے، سارے ہی عظمت والے، سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ اب بعض لوگوں کا نظریہ فلاں کو یہ ملا فلاں کو یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہے، بلکہ سوچ یہ ہونی چاہیے جتنی بھی مقدس ہستی ہیں، انبیاء کرام کو دیکھ لیں گے، انبیاء کے بعد اصحاب رسول کو میں آ جائیں گے، اہل بیت میں آ جائیں گے، ان میں آ جائیں گے، تو اس میں جب یہ ایک تصور آیا نا بعد میں موازنے والا، مقابلے والا، یہ ادھر وہ ادھر، اس کی یہ شان ہے اس کی یہ نہیں ہے، تو لہذا یہ کم تر ہے، یہ گھٹی ہے، تو اللہ نے فوقیتیں دی ہیں، کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی علیہ السلام کو فلاں معجزہ نہیں دیا گیا، ساڑھے نبی کو یہ ملا ہے، ہمارے نبی کو یہ ملا ہے، ٹھیک ہے، فلاں نے یہ کہا اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے افضل قرار نہ دو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری اولاد آدم کا سردار بنایا، یعنی ایسی فضیلت اس انداز میں کہ اس میں کسی کی توہین کا شائبہ ہو، یہ طرز عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اچھے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں، اور بڑے لوگ جن کی فضیلت ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں سوچتے۔ دنیا میں سب سے محترم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ جب تھوڑی سی بات ایسی سوچی دیکھی سنی کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے تھوڑا سا ایسا پہلو موجود تھا کہ تحقیر کا کوئی معاملہ سمجھ آ رہا ہو تو آپ نے روک
روک دیا, فرمایا مجھے فضیلت مت دو جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا جب اس طرح کا پہلو ہوتا ہے نا, پھر دوسرے کے لیے حسد بغض آ جائے گا. اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو انسان مارا جائے گا. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے, ایک کی یہ فضیلت ہے, دوسرے کی وہ فضیلت ہے, تیسرے کی وہ, جس کی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے, اس کے لیے سلامتی. تو اس طرح یہ نظریہ ہونا چاہیے. لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا. سن لیا, یہ مومن کا طرز عمل ہو. جو ہمارے رب نے فرمایا ہم سنتے گئے, ہم اطاعت کے لیے تیار ہو گئے, ہم ماننے کے لیے کیا ہو گئے, تیار ہو گئے. یہ ان کا طرز عمل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا, اور یہی ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی نظریے پہ ہم نے جینا, جو ہمارے رب نے کہا وہ حق اور سچ ہے. یہ تو ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہمارے پیر و مرشد ایسے کہتے ہیں, ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں, ہمارے امام صاحب, ہمارے مفتی صاحب, ہمارے فلاں صاحب وہ یوں کہتے ہیں, تو لہذا ان کو پتہ نہیں تھا, وہ نہیں جانتے تھے, انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ نہیں پڑھا. اور بھائی جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو غلطی لگ سکتی ہے, اس کو کوتاہی لگ سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو چکا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے اس کی مخالفت کرو, کئی ایک پہلو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو تمہارے پاس قرآن و حدیث کا پیغام پہنچ چکا ہے, تمہیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کسی تیسرے کو بیچ میں لاؤ, بلکہ یہ تمہیں کہنا تمہارے اوپر ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ تم کہو گے, پھر اگلا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, ہم اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو چکے ہیں. غفرانک ربنا, پھر یہ ہے کہ آپ معافی کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں, امید بھی رکھ سکتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں. جب رویہ اس کے بالکل الٹ ہے, پھر کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, مینوں نہیں بخشنا تھے, اور کنوں جنت میرے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے, یہ ساری پھر خام خیالیاں ہیں. تو یہ ہے وقالوا سمعنا واطعنا, ہم سنتے گئے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. غفرانک ربنا, آگے پھر ریکویسٹ جو ہے وہ دائر کر دی, اللہ ہمارے تو ہمارا پروردگار ہے نا, ہم انسان ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہمیں معاف کر دے. وإلیک المصیر, ہمارا یہ نظریہ ہے, ہم نے آنا تیرے پاس ہی, ہم ادھر آئے ہیں عارضی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے تیرے پاس آنا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے. تو اس سے پہلے فکر مند ہے کہ اللہ ہمارے ان چیزوں کو معاف کر دیں. یہ نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے. اور اس طرح سے جب معافی اور بخشش کی ریکویسٹ ہوگی نا, تو انشاءاللہ اس کی بڑی قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ جو اچھے اوصاف ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.